ناشتے میں دیکھیں تو آپ پروٹین کے لیے دودھ دہی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، ڈیری کی بھی ویسے تو اس میں ہے، وہ بھی لے سکتے ہیں، انڈا استعمال کریں تو وہ اور بہت سے اناج استعمال کر سکتے ہیں جس میں جو بھی ہے، اوٹس ہیں، جئی جو ہے، جی جی یہ استعمال کر سکتے ہیں، کسی کا بھی دلیا لے لیں اور وہ کھائیں. جی اچھا، یہ تو بڑی آپ نے جو بات کی، یہ تو میرا خیال ہے سینئر سٹیزنز کے لیے خاص طور پہ بہت میرے ذہن کے حساب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو جب آپ نے یہ بات کی کہ صبح کیا کھایا جائے، تو جو ناشتہ ہے بزرگ لوگوں کے لیے متوازن ناشتہ آپ کس کو کہیں گی؟ جی، یہ بڑا بہترین سوال ہے. جیسے کہ ہم مائی پلیٹ کا کانسیپٹ ہے ہمارا، وہ سب سے آسان ہے، ورنہ تو بہت سی چیزیں جیسے فوڈ پیرامڈ ہے یا فوڈ گروپس کہہ لیں، 4 یا 5 الگ سے ڈیوائڈ کیے گئے ہیں کہ اس سب گروپ سے تھوڑی کوئی چیز لے لیں. لیکن سب سے آسان مجھے لگتا ہے کسی شخص کو بھی گائیڈ کرنے کے لیے سسٹینیبل مائی پلیٹ کا طریقہ ہے. اچھا اس میں ہم ایک ڈنر پلیٹ بے شک امیجن کر لیں یا واقعی لے لیں، جی بڑی جی پلیٹ، اور اس کو آدھے حصے میں تقسیم کر کے جی جی آدھے حصے میں سبزی اور کم فروٹ، یعنی اس کا زیادہ تر حصہ سبزی پہ مشتمل ہو، تھوڑا سا فروٹ پہ ہو، اور جو بقیہ آدھا ہے اس میں ہم یا تو کوئی روٹی، چاول، دلیا یہ لے سکتے ہیں، اور ساتھ میں ایک پراپر پروٹین کی سرونگ، چاہے اس میں چنے ہوں، انڈا ہو، چکن ہو، فش ہو، دالیں ہوں، کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں. اگر اس طرح کی ریشو میں ہم چیز کھائیں گے تو بہتر ہوگا. ناشتے میں دیکھیں تو آپ پروٹین کے لیے دودھ دہی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، ڈیری کی بھی ویسے تو اس میں ہے، وہ بھی لے سکتے ہیں، انڈا استعمال کریں. نارمل ہیلدی انڈیویجولز جو ہیں وہ انڈے کا باقاعدہ استعمال کریں. اگر کولسٹرول کا یا چکنائی کی پابندی ہے تو ایگ وائٹس لے سکتے ہیں، کیونکہ اگر ناشتے میں آپ پروٹین لیں تو یہ بھی ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ آپ بہتر طور پہ اپنے کام کر پاتے ہیں اور کریونگز سے بھی بچتے ہیں، جو ہر تھوڑی دیر بعد انرجی کا کم ہو جانا یا بھوک لگ جانا، اس سے بھی بہتری رہتی ہے اگر آپ پروٹین کا استعمال کریں. تو دلیا وغیرہ جیسے مختلف بزرگوں کو کبھی ویٹ ایک عمر میں آ کے نہیں سوٹ کر رہا ہوتا، جی جی کسی کو واقعی ویٹ الرجی ہوتی ہے جیسے سیلیک ڈیزیز ہے یا میل ایبزارپشن ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جن کی ڈائگنوز سیلیک ڈیزیز نہیں بھی ہے، تو اکثر میرے پاس بھی ایسے کلائنٹس آتے ہیں کہ ان کو بس ویٹ سے وہ بہت اچھا محسوس نہیں کرتے، بلوٹنگ ہو جاتی ہے یا گیس کا مسئلہ ہے، تو وہ اور بہت سے اناج استعمال کر سکتے ہیں جس میں جو بھی ہے، اوٹس ہیں، جئی جو ہے، جی جی یہ استعمال کر سکتے ہیں. کسی کا بھی دلیا لے لیں اور وہ کھائیں، انڈا کھائیں، تو اس سے ان کو فلفلمنٹ بھی ہوگی اور بہترین غذا ملے گی. غذا میں. جی اچھا، ابھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ سبزی بھی ایک حصے میں آپ کی پلیٹ کے اندر ہو، تو کیا موسمی سبزیاں جو ہیں جب وہ آئی ہیں تو کوئی بھی سبزی ہے تو اس کو اسٹیم کر کے آپ کھا سکتے ہیں؟ جی جی، یہ بہت اہم آپ نے بات کی کہ عام طور پہ ہم کچا سلاد کو بہت پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، جی جی اور ایلڈرلی بہت سے ہیں جو کہ نہ تو اتنا سلاد کھا سکتے ہیں کیونکہ اتنی دیر تک چبائیں گے وہ تنگ آ جاتے ہیں کہ ظاہر ہے جی اتنا جی چیو کرنا پڑ ہوتا ہے، جی جی کروڈ فائبر ہے اس میں، جی جی اور کچھ لوگوں کو سوٹ بھی نہیں کرتا، وہ ڈائجسٹ بھی نہیں کر پاتے. اچھا تو اصل میں مقصد سبزی کا استعمال ہے، کسی بھی سبزی کو اسٹیم کر کے اگر اچھا وہ کنزیوم کریں گے تو بھی اتنے ہی فائدہ مند ہے. ظاہر ہے کہ اگر وہ کچی کھا ہی نہیں سکتے تو پھر وہ اسٹیم کر کے کھا لیں. اسٹیم کر جی کے کھا. بالکل. تو اس میں جیسے آج کل سبزی ملتی ہے، کدو ہے جی جی اور کیا چیز ٹینڈا ہے، جی کیا ان کو بھی آپ اسٹیم کر کے کھا سکتے ہیں؟ جی بالکل، بلکہ اچھا، اگر تو یہ مازو بھی جسے کہتے ہیں یا یا زوکینی، اس تو طرح آپ کٹ کر کے اس کو بالکل فنگرز میں یا کیوب کٹنگ کر کے اگر آپ ایبزارب کر سکتے ہیں تو اس کا چھلکا بھی جن کا بھی باریک ہوتا ہے وہ بھی نہ اتاریں، اچھی طرح دھو کے کٹ کر کے اسٹیمر میں یا ویسے کسی بھی پین میں اسٹیم کر لیں کھائی جا تو سکتے بالکل کھائی جا سکتے ہیں.